السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ریٹ مینس کا جو ہے اردو کا سلیبس لے کے آئے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نیا سلیبس ہے، ٹھیک ہے، 2027 کا کہہ سکتے ہیں، 26-27 کا بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ نیا سلیبس ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل سوالات کتنے آئیں گے؟ تو تھرڈ گریڈ کے اندر جو ہے ٹوٹل 150 سوالات آتے ہیں، جو تقریباً 300 نمبروں کے ہوتے ہیں۔ اس میں سے 120 نمبر کا میٹر جو ہے وہ سبجیکٹ کا ہوتا ہے، یعنی اردو والوں کا اردو کا، ہندی والوں کا ہندی کا، اور انگلش والوں کا انگلش کا۔ تو ہمارا جو 120 نمبر کا پورشن ہوگا، آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ باقی 180 نمبر کا جی کے وغیرہ کا ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو چلتے ہیں۔ جس سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اردو ادب کی تاریخ سے متعلق سوالات ہیں، جدید اور قدیم۔ اردو ادب کی جو تاریخ ہے، جدیدیت اور قدیم دونوں سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے۔ دوسرا ہے اردو ادب کی شعری اصناف کی تعریف۔ شعری اصناف میں کون کون سی صنفیں آتی ہیں؟ تو شعری اصناف میں غزل، نظم، مثنوی، رباعی، گیت، دوہا، یہ 7 اصناف آتی ہیں۔ کتنی آتی ہیں؟ 7 اصناف آتی ہیں۔ اب ان 7 کے بارے میں سوالات کیسے پوچھے جائیں گے، یہ ترتیب ہم آپ کو جلد ہی بتا دیں گے۔ جو پیچھے 2022 کو اردو کا جو پیپر ہوا تھا، اس کو جو ہے ہم سولو کرائیں گے انشاءاللہ جلد ہی اسی یوٹیوب کے چینل کے اندر، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ممتحن جو ہوتا ہے وہ کس طریقے کے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو میں تھوڑا ذکر یہاں کر لیتا ہوں۔ جیسے غزل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو غزل کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ غزل کا معنی کیا ہے؟ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل کے اندر کیا کیا چیز ہوتا ہے؟ اور غزل سے متعلق جیسے ردیف کسے کہتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں۔ نظم کے بارے میں یہ بھی کہ نظم کس زبان کا لفظ ہے، نظم کے معنی کیا ہے، نظم میں کیا ہوتا ہے، اور اس جو ہے ایسے سوالات کرتے ہیں۔ یہ سوالات مرثیہ، مثنوی، رباعی، گیت، دوہے، ان میں سے کرتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ کسی کی غزل نظم دے کر اور مصنفین کے نام بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کریں گے، جب ہم 2022 کا پیپر سولو کرائیں گے، اور جلدی کرائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہے اردو ادب کی نثری اصناف کی تعریف۔ کہانی، انشائیہ، ڈرامہ، مکالمہ، افسانہ، ناول اور مضمون نویسی، خطوط نگاری۔ اب ایک چیز آپ کو بتا دیں، نظم کو ہندی میں ہم کویتا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندی میں کویتا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نثر کو ہم کہانی وغیرہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ہندی میں پدے اور گدے ہوتا ہے، اسی طریقے سے اردو کے اندر نظم اور نثر ہوتی ہے۔ جیسے پدے بھاگ ہوتا ہے وہ تو نظم ہوتا ہے، اور گدے بھاگ جو ہوتا ہے وہ نثر ہوتی ہے۔ تو یہاں گدے بھاگ کے اندر ہم کیا دیکھیں گے؟ یہاں یہ کتنی اصناف ہوگی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اصناف ہوگی۔ ان کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ ہم ذکر کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ پھر ہے مصنف کے سوانح حیات اور طرز تحریر۔ مصنف کہتے ہیں کویوں کو، ادیبوں کو، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ مثلا جیسے منشی پریم چند جی ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کا اصل نام کیا ہے، اور ان کی وفات کس شہر میں ہوئی، ان کے جو ہے تصانیف دے دیتے ہیں، کتابیں دے دیتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے کے سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ اور یہ مضمون نویسی ہے۔ مضمون نویسی کہتے ہیں جسے ہم ہندی کے اندر لیکھ کہتے ہیں۔
اس سے متعلق بھی سوالات پوچھ لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جیسے کہ اس مرتبہ جو ہے سیکنڈ گریڈ کے اندر جو ہے بہت سارے سوال مضمون نویسی سے پوچھے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے سولو کیا ہوا مل جائے گا، آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طرز تحریر اب دیکھو، میر باقر علی ہے، منشی پریم چند جی ہیں، خواجہ حسن نظامی ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہے، الطاف حسین حالی ہے، ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہے، کنہیا لال کپور ہے، سید احتشام حسین ہے، رتن سنگھ ہے، حبیب تنویر صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شعری شعرا کی سوانح حیات بھی پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر بھی شاعر ہیں اور نیچے بھی ہیں۔ اور طرز تحریر کی تفصیلی معلومات اوپر جو دے رکھا ہے ان کی تفصیلی معلومات نہیں پوچھتے، جو نیچے جو مصنف دے رکھے ہیں ان کی تفصیلی معلومات پوچھ سکتے ہیں، پوچھ تو ویسے اوپر والوں کو بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا آر پی ایس سی کا جی کرتا ہے، موڈ ہوتا ہے، اس حساب سے پیپر سیٹ کر دیتے ہیں۔ ان میں کون کون سے ادیب مصنفین ہیں؟ تلوک چند محروم، اختر شیرانی، سورج نارائن مہر، اسماعیل میرٹھی، نذیر اکبر آبادی، میر تقی میر، مرزا غالب، علامہ اقبال، ساحل لدھیانوی، کبیر۔ دوستو یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کلاس 8 سے لے کر جو ہے 10 تک ہے، یہ سارے ادیبوں کی زندگی مل جائے گی، بلکہ 10th 8th کو بھی نکال دیں اور یوں کہیں 9th اور 10th دونوں میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 8th کلاس میں آپ کو گرامر مل جائے گا، 8th کی جو اردو کی گائیڈ آتی ہے، اردو قواعد۔ اب قواعد میں سے بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جس سب سے پہلے حروف ہے، حروف اور اس کی اقسام، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہے۔ اسم ہے، اسم ہندی میں کہتے ہیں سنگیا، جسے ہندی میں اپنے سنگیا کہتے ہیں اسے اردو میں اسم کہتے ہیں۔ ضمیر کہتے ہیں سرونام کو، فعل کریا کو، صفت کہتے ہیں وشیشن کو، وشیشتا کو۔ رموز و اوقاف ہے، اقسام جو ہے ثنایا اور بدایا ہے، علم بیان ہے، تشبیہ اور استعارہ ہے، محاورہ اور کہاوتیں ہیں۔ واحد اور جمع، واحد جمع اپنے ہندی میں کہتے ہیں ایک وچن اور بہو وچن کو، ایک وچن کو واحد، بہو وچن کو جمع۔ متضاد اپنے ہندی کے اندر کہتے ہیں ولوم شبد کو، ولوم کو متضاد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مذکر مونث اس کو پولنگ کہتے ہیں، مترادف اس کو پریواچیہ کہتے ہیں، سابقے اور لاحقے اس کو کہتے ہیں پرتے اور اپسرگ۔ باقی ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ کو پورا سلیبس جو ہے کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سلیبس میں سے آپ کو جو ہے پورے 60 سوال آئیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ 60 میں سے آپ 55 پلس سوال جو ہے وہ انشاءاللہ صحیح کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ ہمارے چینل سے جڑ جائے، انشاءاللہ ہم جلد ہی ریڈ کی کلاسیں بھی یہاں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔